السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اچھا جی، ہمارا سبق ہے آج سورۃ کہف، ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 102 سے آج ہمارا سبق ہے۔ ہم نے سورۃ کہف میں بہت کچھ سیکھا، اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ، نبیوں کے حالات واقعات اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آیت نمبر 102 سے آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا خزانہ چھپایا ہے اس میں۔ ہم نے پیچھے ذوالقرنین کے بارے میں پڑھا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہم نے۔ پھر اس سے پہلے دو شخصوں کا حال پڑھا، وہ جن کا باغ کے متعلق تھا، اور پھر ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں پڑھا۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہمارے لیے کیا خزانہ چھپایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آفاحاسی بالذی کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا کارساز بنائیں گے اور انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی؟ آفا حاسب الذین کفروا، اللہ کہتے ہیں کہ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا کارساز بنائیں گے تو انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی؟ بے شک اللہ کہتے ہیں بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور اے رسول آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں گے کہ اعمال کے لحاظ سے کون سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام کوششیں ضائع ہو گئیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور قیامت کے دن اس سے ملاقات کرنے کا انکار کیا تھا، لہٰذا ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی یہ جہنم ان کی سزا کی جگہ ہے، اس لیے انہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کہتے ہیں اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ وَآیَاتِ وَالرَّسُولِ خُذُوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ میرے بندوں کو کارساز بناتے ہیں اور انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یقیناً ملے گی، ان کی سزا جہنم ہے جو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور قیامت کے دن کا انکار کیا ہے اور اب ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو نہیں لگے گا۔
نہ ہی ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس لیے کہ مثلا ان کے اعمال تو دنیا میں ضائع ہو گئے ہیں، ان کے مال کو تو تولا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اور جب کوئی نیکی باقی نہیں ہے، کوئی نیکی باقی نہ رہے تو چیز کے تولنے کا تو مقصد ہی نہیں بنتا۔ نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں؟ جب نیکیاں ہے ہی نہیں ہیں تو برائیاں ہی برائیاں، تو وہ جب برائیاں تو اس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کافروں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت کے لحاظ سے ضائع ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوں گی دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، پھر جب آخرت ہوگی تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ یعنی جو مومن بندہ ہے وہ دنیا میں ایک نیکی کرتا ہے، اس کا اجر اسے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ کافر بندہ جو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی دے دیں گے، لہٰذا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزولا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی مہمانے کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کسی اور جگہ منتقل نہ ہوں گے۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مال کے ضائع ہونے اور کافروں کے برے انجام کا ذکر کیا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا اور نیک عمل کرنے والوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہیں جس میں سے وہ کہیں بھی جانا نہیں چاہیں گے۔ جو جنت الفردوس ہے وہ تمام جنتوں میں سے اعلیٰ جنت ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حارث بدر کے دن شہید ہوئے، وہ لڑکے تھے، ان کی والدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں حارث سے مجھ کو کیسی محبت تھی، اب اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، ثواب کی امید رکھوں گی، اور اگر کسی اور حال میں ہے تو آپ دیکھیے میں کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس، کیا تم نے جنت کو ایک سمجھ لیا؟ جنتیں تو بہت ساری ہیں اور تمہارا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ یعنی جنت میں ہمیشہ رہنے کے سلسلے میں ہم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 25 میں دیکھیے گا، اس میں ہم نے وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ جنت الفردوس جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور باغات کا ذکر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو لو کان البحر مدادا لکلمات ربہ، اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو اس سے پہلے میرے رب کے کلمات جو ہیں وہ ختم ہوں، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اگرچہ اس کی مدد کے لیے ہم اس جیسا ایک اور سمندر ہی کیوں نہ لے آئیں۔ کلو انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہی جیسا ایک انسان ہو، البتہ میری طرف یہ وحی آ رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہے، تو جس شخص کو اپنے رب سے ملاقات کا خوف ہو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی پہلے مشرکین کا ذکر ہوا جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے اور کارساز بنا رکھے تھے، پھر اللہ نے جنت کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مثلا میرے علاوہ اگر کسی اور کو بنائیں گے میرا کارساز تو میں انہیں معاف کر دوں گا؟ نہیں، ان کے لیے جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان آیات میں آیت نمبر 109 اور 110 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول آپ ان سے کہے کہ اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔
اگرچہ اللہ تعالیٰ اس جیسا ایک اور ہی سمندر کیوں نہ لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو تعریفیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے احکامات، کارنامے، اس کی صفات، انسان بے بس ہے یعنی لکھنے میں، اور اس انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا احاطہ کر سکے۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ انبیاء میں بھی پڑھیں گے یعنی آگے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے میری پسندیدہ ہے جو میں آپ کو سناتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام شریکوں سے زیادہ ہر قسم کے شریک سے بے نیاز ہوں۔ ٹھیک ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی سنائے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائی یا اس کا عذاب لوگوں کو سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عبادت کر دیا اللہ اس کی برائی لوگوں کو دکھائے گا۔ یعنی جس شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ڈر ہو، یعنی جس کو یقین ہے کہ ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور شرک کسی قسم کا نہ کرے، کسی بھی قسم کا شرک نہ کرے۔ تو آج ہماری الحمدللہ سورۃ کہف مکمل ہو گئی، 110 آیات تھی اس کی۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ سورۃ کہف بڑی اہم ترین سورت تھی۔ ہم نے سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے متعلق پڑھا، مادہ پرستی کا انجام ہم نے دیکھا، اعمال کی بربادی کیسی ہوتی ہے، جیسے وہ باغ والا واقعہ تھا تو دیکھا کیسے اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھا، ذوالقرنین کا بھی تذکرہ ہم نے اس میں پڑھا، اور آخر میں شرک کی برائی بھی ہم نے وضاحت سے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو آج الحمدللہ ہماری سورۃ کہف مکمل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے مولا جو میرے پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، کوئی تلاوت کرنے میں، تفسیر میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اے میرے مالک میری پکڑ نہ فرمانا، مجھے معاف کر دینا، اور اے میرے مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک تو بس ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری گناہوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ اس کے آگے انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ مریم پڑھیں گے۔ سورۃ کہف ہم نے مکمل کر لی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی آج کی سورۃ کہف اپنے اختتام کو پہنچ گئی، ہم نے مکمل پڑھ لی۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔